آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ ایک چیتا جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا، اس نے اس کو زخمی کر دیا، اتنی جرت نہیں ہے، بنامی جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کا چیتا تھا۔ سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے وہ، ہمیں 200 ملین ڈالر کے لیے میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، خود منتیں کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ جس طرح کا آپ سوشل میڈیا پہ مختلف اوقات میں نظر آتی ہیں باتیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس ملک میں حکومت کی زمین پہ 1400-1500 کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں، جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، گپیں مارتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے بڑے مامے جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے، وہاں پہ جاتے ہیں۔ اس ملک نے جن سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہیں ان کلبوں میں جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں 2 کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتھے حصہ جو ہے نا آپ کا قرضہ جو ہے اتر سکتا ہے۔ ایک کلب ہے جو لاہور میں 1500 کنال پہ ہے، 1500 کنال پہ، اس کا 5000 روپیہ کرایہ ہے مہینے کا، اور یہاں پہ غریبوں کی جھگیاں جو ہیں، غریبوں کی بستیاں جو ہیں، اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ریئل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکے۔ یہ بنیادی تضادات ہیں۔ آپ قانون کے محافظ بھی ہیں، قانون کو جو انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں اٹھانی چاہیے۔ میں تو اٹھاتا ہوں، گالیاں بھی کھاتا ہوں، بجائے میرے ٹویٹ پہ کمنٹ کرنے کے وہ اور کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تضادات جب تک آپ کی زندگیوں میں، قومی زندگی میں جب تک دور نہیں ہوں گے، آپ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ بھی ایکسپٹ کیا، آپ نے ڈکٹیٹر ایکسپٹ کیے، آپ نے ایسے ایسے سیاستدان ایکسپٹ کیے جن کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور آج جو ہے آپ کے پاس جو قیادت موجود ہے تمام طبقات میں، کسی جو شعبہ زندگی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ گلہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ کم از کم میں اپنے متعلق تو کہہ سکتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے سارے کے سارے جو ہے مجھ سے زیادہ نیک ہوں، شریف ہوں، آپ کے اعمال بہتر ہوں، لیکن میں اپنے متعلق ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں، میرے اعمال میں جو تضادات ہیں وہ مجھے پتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نہ پتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اب کل رات ساری رات دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ لوگ ہمارے جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ کرتے رہے، شہید ہوئے، خون بہایا گیا، جانیں گئیں، قیمتی جانیں گئیں۔ یہ دہشت گردی کے کون موجد ہیں؟ کون دہشت گردی ہمارے ملک میں لے کے آیا؟ کس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئی؟ ذرا غور کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا غور کریں کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے وہ، ہمیں 200-300 ملین ڈالر کے لیے میں
میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، خود منتیں کرتے دیکھا ہے. اور جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل سے ہم استفادہ حاصل کرنے کے انکاری ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں اس شہر نے، اس شہر کے باسیوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے. مجھ سے پہلے میرے والد کو بڑی عزت دی. 33 سال ہو گئے ہیں مجھے پارلیمنٹ میں. اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا، آپ لوگوں کو میرا معاون، میرا مددگار بنایا اور مجھے یہ عزت بخشی. لیکن میں عمر کے اس حصے میں ہوں یا سیاست میں اس مقام پہ آ گیا ہوں، میں نے خود پچھلے 32 سال میں اس ملک کی سیاست کو جو ہے ڈیگریڈ ہوتے دیکھا ہے، رسوا ہوتے دیکھا ہے، اور رسوائی برداشت ہوتے دیکھی ہے. اور کسی نے اس رسوائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس کو جلا وطن کر دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا، یا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ بھی حصہ سیاستدانوں کے حصے میں آیا، یہ باتیں بھی سیاستدانوں کے حصے میں آئیں. اگر یہ خوبصورت باتیں مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری جو تھے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ چیز جو ہے یہ بلیو نہ کیجئے گا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی تھیں، یہ باتیں ہر جلسے میں ہوتی ہیں، ہر فنکشن میں. یہ بول بچن جو ہے نا ہر فنکشن میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں. کم از کم میں اپنے متعلق تو کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا تعلق ہو، مجھے شک ہے. ویسے آپ کچہری میں بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن آپ وٹنس کرتے ہیں کہ کس طرح ایمان بیچے جاتے ہیں، کس طرح عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے، کس طرح قانون اور آئین کمپرومائز ہوتا ہے. یہ ایک مائکروکازم ہے. وہ ایک چیتا جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا، اس نے اس کو زخمی کر دیا. اتنی جرت نہیں ہے. بنامی جو FIR درج کرائی گئی ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کا چیتا تھا. ہو سکتا ہے تانوں پتا ہے، مندے حال بھی نہیں پتا لگائے گا. یہ قانون کا حال ہے اس ملک کے اندر، یہ سیاست کا حال ہے، عدالتوں کا یہ حال ہے. ہمارے خلاف تو FIR درج کرتے ہوئے جو ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن بندہ مار دیا، ایک بندے کا شوق ہے چیتا پالنے کا، تو کم از کم اس کے خلاف FIR تو درج ہونی چاہیے. جب چیتا جو ہے پھرتا ہے، وہ چیتا تو ایک جانور ہے، خوفزدہ تھا، اس کو ڈرانے کے لیے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی، ایک بندہ مر گیا، لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آیا. یہ حال ہے اس ملکی سیاست کا، یا اس ملک کا. سیاست میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں سیاستدان ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے اپنے طبقے کو یا اپنی برادری کو جو ہے نشانہ بنانا چاہیے. لیکن یہاں پہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں رول پہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.